بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج کے درس میں ہم الامر الثالث سے شروع کریں گے، اور اسی روال کی بنا پر کہ جو ہم درس میں بیان کرتے ہیں، پہلے عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا بیان اور پھر ترجمہ۔ تو چلیں شروع ہوتے ہیں عبارت میں۔ الامر الثالث الوضع ان دلالت الالفاظ على معانیها دلالت لفظیۃ وضعیۃ والوضع قد عرف بوجوہ اوضحها جعل اللفظ في مقابل المعنى وتعيينه للدلالة عليه، وربما يعرف أنه نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة ويسمى بالوضع التعييني وكثرة استعماله فيه أخرى ويسمى بالوضع التعيني، والفرق بين التعريفين واضح، فإن الأول لا يشمل إلا التعيينية بخلاف الثاني فإنه أعم منه ومن التعينية۔ آج یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس کی یہ دلالت جو ہے اپنے معنی پر یہ وضعی ہوتی ہے۔ یہ دلالت لفظی و وضعی، اور اس کا مطلب کیا ہے دلالت لفظی وضعیہ کا؟ دلالت لفظی وضعیہ کا معنی یہ ہے کہ لفظ جو ہے کسی واضح کے واضح کرنے کے ساتھ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ الفاظ کی اپنے معنی پر دلالت یہ طبعی نہیں ہے، عقلی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اصول فقہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر الفاظ تمام کے تمام الفاظ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کریں اور ان کی دلالت وضعی نہ ہو تو کوئی شخص بھی مشرق میں رہنے والا مغرب کی زبان سے ایسے نہ ہو کہ واقف نہ ہو، بلکہ اسے مشرق والے کو مغرب والے کی زبان پر اور مغرب والے کو مشرق والے کی زبان پر اطلاع ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ الفاظ کی اپنے معنی پر دلالت کو جانتا ہو۔ کیونکہ دلالت عقلی ہے۔ جب یہ مبنی ہوگا تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہر زبان کو جانتا ہو، حالانکہ ایسے نہیں۔ اس لیے دلالت الفاظ اپنے معانی پر دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ ایک تو لفظی ہے اور دوسری وضعی ہے۔ اس کے بعد وضع کے بارے میں چند تعریفیں کی گئی ہیں۔ دو تعریفیں مشہور ہیں۔ ایک کیا ہے؟ لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا اور اس کو معین کرنا، لفظ کو معنی کے لیے معین کرنا تاکہ وہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کر سکے۔ جیسے کہ لفظ زید ہے، جب زید کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس لفظ کو لیا اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے رکھ دیا، تو یہ اس نے ایک لفظ کو قرار دیا ایک معنی کے مقابلے میں۔ خود لفظ کیا ہے؟ زید ہے، اور معنی وہی اس زید کا مسمى ہے، یعنی وہ بیٹا جو اس کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس دلالت کو دلالت لفظیہ وضعیہ کہتے ہیں، یعنی دلالت تعیینی، دلالت تعیینی کہ جہاں پر ایک شخص ایک لفظ کو معین کرتا ہے ایک معنی کے لیے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ اس دلالت کی ایک دوسری تعریف کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے دلالت کی ایک دوسری تعریف کی ہے، وہ یہ کہ الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر یہ گویا کہ ایک طرح کا اختصاص ہے۔ ایک لفظ ایک معنی کے ساتھ خاص ہو جائے، یعنی لفظ کا ایک طرح کا اختصاص ہے معنی کے ساتھ، اور ایک خاص ارتباط ہے جو
کبھی کبھار تخصیص سے ناشی ہوتا ہے کہ لفظ کو وہ لیتا ہے یعنی واضح اور اس کو معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ دلالت جو ہے یہ تخصیص کے ساتھ نہیں ہوتی، تعیین کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں زیادہ استعمال ہوا، اتنا استعمال ہوا کہ اب جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہ معنی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تعینی ہے۔ تو دو تعریفیں ہوئی، ایک تعریف لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنا، تخصیص دینا اور تعیین معین کرنا، یہ صرف اور صرف پہلی تعریف جو ہے وہ دلالت تعینیہ کو ہی شامل ہے، دلالت تخصیصیہ کو ایک دلالت کو شامل ہے، لیکن جو دوسرا معنی ہے وہ دوسرا معنی وہ دلالت تعینیہ کو بھی شامل ہے اور تعینیہ کو بھی شامل ہے، یعنی جہاں ایک شخص ایک لفظ کو ایک معنی کے ساتھ خاص کرتا ہے اس کو بھی شامل ہے، اور جہاں کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ اپنے معنی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اس کو بھی شامل ہے۔ تو اسی لیے مصنف فرماتے ہیں کہ دونوں تعریفیں جو دلالت کی ہم نے بیان کی ہیں ان میں فرق واضح ہے کہ ایک صرف اور صرف دلالت تعینیہ کو شامل ہے، وضع تعینی کو شامل ہے، اور دوسری جو ہے وہ تعینی کو بھی شامل ہے اور تعینی کو بھی شامل ہے، اور دوسری تعینی کو بھی شامل ہے۔ خیر یہ مطلب تھا، اب ہم آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کریں گے۔ الامر الثالث الوضع، امر ثالث واضح ہے۔ ان دلالت الالفاظ علی معانیہا، الفاظ کی دلالت، بے شک الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر، دلالت لفظیت، دلالت ہے جو لفظی ہے اور وضعی ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ اس میں وضع نہ ہو بلکہ عقلی ہو، نہیں عقلی نہیں، اگر عقلی ہوتا تو شرق والا جو ہے مشرق میں رہنے والا شخص مغرب میں رہنے والے لوگوں کی زبان کو سمجھتا۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر مشرق میں آگ لگے تو وہاں کے لوگ دھوئیں کے اٹھنے سے اس آگ کو سمجھیں گے، تو مغرب میں بھی ایسے ہی ہے، عقل ہر جگہ پہ مساوی طور پر حکم کرتی ہے۔ تو اگر دلالت الفاظ اپنے معانی پر دلالت لفظیہ وضعیہ نہ ہوتی بلکہ عقلی ہوتی تو اصلاً کسی کو بھی کوئی لغت اور زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ لذا الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، والوضع اور وضع جو ہے کبھی اس کی تعریف کی گئی ہے چند وجوہ پر، چند طور پر، اوضحها ان میں سے سب سے واضح کیا ہے؟ جعل اللفظ فی مقابل المعنی، لفظ کو مقابل معنی میں، معنی کے مقابلے میں قرار دینا، وتعیینہ اور لفظ کا معین کرنا، للدلالت علیہ تاکہ وہ دلالت کرے اس معنی پر، وربما یعرف اور چہ بسا اور کبھی اسی وضع کی تعریف کی گئی ہے، انہ کہ یہ وضع جو ہے نحو اختصاص، ایک طرح کا اختصاص ہے، کس کا؟ کس کے ساتھ؟ لللفظ، لفظ کا اختصاص ہے معنی کے ساتھ، بالمعنی معنی کے ساتھ، وہ ارتباط خاص، اور یہ وضع جو ہے ایک طرح کا ارتباط خاص ہے دونوں کے درمیان، یعنی لفظ اور معنی کے درمیان، جو ناشی ہوتا ہے، پھوٹتا ہے لفظ کی تخصیص سے معنی کے ساتھ ایک مرتبہ، ویسمى اور اس کا نام رکھا جاتا ہے وضع تعینی کے ساتھ، کثرت استعمال ہی اور ناشی ہوتا ہے کثرت استعمال سے، فیہ اس معنی میں، لفظ کے استعمال اس معنی میں دوسری مرتبہ، ویسمى اور اس کا نام رکھا جاتا ہے بالوضع التعینی، بالوضع التعینی، وضع تعینی کے ساتھ، والفرق اور فرق دونوں تعریفوں کے درمیان واضح ہے، کیونکہ اول وہ شامل نہیں مگر تعینی کو، وضع تعینی کو، بخلاف ثانی دوسری تعریف کے خلاف، فإنہ اعم منہ کہ یہ تعریف ثانی جو ہے عام ہے
تعریف اول سے اور تعینی سے، یعنی وضع تعینی سے، یعنی دونوں کو ہی شامل ہے، تعینی اور تعینی دونوں کو شامل ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔